اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا یہ کہ ذبح کرو بقرہ ایک گائے قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا کیا کرتا ہے تو ہمارے ساتھ ہزوا ہنسی قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ پناہ اللہ کی ان اکونا یہ کہ ہوں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے قالوا انہوں نے کہا ادع لنا دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین کہ وہ بیان کرے بتا دے لنا ہم کو ما ہیا وہ گائے کیسی ہے قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے انہا کہ یقیناً وہ بقرۃ ایک گائے ہے لا فارض نہ تو بوڑھی ہے ولا بکر اور نہ بن بیاہی عوان بین ذالک درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے فافعلوا اب کر ڈالو ما تؤمرون جو تم کو حکم ملا ہے۔ سورۃ البقرہ کا 8واں رکوع اور اس کے بیچ میں سے یہ دو آیتیں 67 اور 68 نمبر آیت تلاوت ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سے گزشتہ آیات میں گزشتہ 4 آیات میں بنی اسرائیل یعنی ان میں سے یہودیوں کی پہلی خباثت کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے کیے گئے میثاق کو وعدے کو اقرار کو توڑ ڈالا۔ وعدہ کیا تھا کہ تورات پر عمل کریں گے، اس کا حکم مانیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے، لیکن انہوں نے اس سے روگردانی کی۔ اب ان آیات سے یہ آیت نمبر 67 جو ہم نے آج کے درس میں سمجھنی ہے، اس میں ان کی دوسری خباثت کا تذکرہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص تھا اور وہ شخص بہت دولت مند تھا، لیکن اس کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس کے بھتیجے نے سوچا کہ اس کی جائیداد، اس کے مال اور اسباب کو کیسے لیا جائے اس سے، اس لیے کہ یہ کافی بوڑھا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اجل اس کے لیے آئی نہیں، موت آئی نہیں۔ بالآخر اس نے پلاننگ کی اور اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے قتل کر کے شہر کے پھاٹک پر اس کی لاش ڈال دی، اور یہ جو شہر تھا اس آبادی سے ذرا ہٹ کر یہ ان لوگوں نے بسایا تھا کہ جو اچھے لوگ تھے، شریف لوگ تھے، اور بنی اسرائیل کی اس روز روز کے نئے نئے فتنوں سے اور ان کی جو نافرمانیاں اور حکم و دولیاں تھیں ان سے تنگ آ گئے تھے۔ ان کی جو آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، تنازع ہوتے تھے، ان سے تنگ آ کر انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک چھوٹا سا شہر علیحدہ سے بسا لیا، اور اس شہر میں کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا سوائے اس ایک پھاٹک کے جو اس کا مین دروازہ تھا۔ تو اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو وہاں پر ڈالا، اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا شور اور واویلا کرنا شروع کر دیا
کہ میرے چچا کو ان لوگوں نے مارا ہے اور ہمیں تاوان دیا جائے، فدیہ دیا جائے، بدلہ ہم لینا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ اس شخص کو سمجھاتے رہے کہ یہ ہمارے اوپر ایک تہمت ہے، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ بالآخر یہ لوگ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا کہ ہم تو ان کے روز روز کے جنگ اور جدال سے، لڑائی اور تنازع سے تنگ آ کر علیحدہ ہو چکے ہیں، لیکن اب انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ ایک شخص کو قتل کر کے اس کی لاش ہمارے دروازوں کے سامنے پھینک دی اور اب ہم سے تاوان کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم ایسا کرو کہ ان سے کہو کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اچھا، گائے کو ذبح کرو، پھر کیا ہوگا؟ تو وہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لینا اور وہ ٹکڑا اس مردے کے جسم سے مس کرنا، جسم کے ساتھ ٹچ کرنا، اس سے یہ شخص کچھ دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام خود بتا دے گا۔ اب انہوں نے ایسی بات پہلے سنی نہیں تھی، یہ تو ایک معجزہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ چیز ایک انہونی تھی۔ تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ لوگ اس چیز سے بھی بے بہرہ تھے کہ پیغمبر دینی اور شرعی مسائل میں اس طرح کی کوئی مزاح اور ہنسی والی باتیں نہیں کرتا، وہ تو آپ کو اللہ کا حکم سنا رہا ہے۔ تو وہ اس چیز پر تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسا حکم ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے بدن کا ٹکڑا اس مردے کے بدن سے لگاؤ تو اس سے یہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ تو ایسی بات ہے جو ہم نے پہلے پچھلوں میں کہیں سنی ہی نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ کہیں ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں تم لوگوں سے مذاق کروں، اور وہ بھی دینی مسئلے میں، دینی مسائل میں مذاق کرنا یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے، علماء کی شان کے خلاف ہے۔ یہ ایسا کرنے والے وہ جاہل لوگ ہیں، یعنی جہلا تو یہ کر سکتے ہیں کہ کسی دینی مسئلے میں اس نے ہنسی مذاق کر دی، ٹھٹا کر لیا اور اس کے ان باتوں کا ایسا جو ہے نا اس نے خلاصہ کیا کہ اس پہ ہنسی آ گئی یا مذاق میں سمجھ لیا گیا، لیکن پیغمبر ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جاہل لوگ تو مذاق کر سکتے ہیں، پیغمبر نہیں کر سکتا۔ پیغمبر تو تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی حکم ہے تو اب اس میں مختلف سوالات کرنے لگے۔ تو وہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے رب سے یہ تو پوچھئے کہ وہ کیسی گائے ہے، اس کا حدود 4 اور اس کے متعلق معلومات تو ہمیں فراہم کی جائیں کہ وہ کیسی ہیں، تاکہ ہم اس کو ڈھونڈ سکیں اور پھر اس کو ذبح کر سکیں۔ حالانکہ یہ ایک آسان سا حکم تھا، آسان سی بات تھی کہ ایک گائے کو ذبح کرو، بس اس سے زیادہ حکم نہیں تھا کہ وہ کیسی ہو اور کیسی نہ ہو، بس ایک عام گائے کو ذبح کرو۔ لیکن یہ لوگ 40 سال تک ٹال مٹول کرتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ٹالتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ ٹل جائے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے کہ نہ تو بالکل بچی ہے اور نہ بوڑھی ہے، تو پھر عوان، یعنی وہ گائے جو نہ بالکل
چھوٹی عمر کی ہو اور نہ بہت بڑی عمر کی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اسے عوان کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا عوان بین ذالک، درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے۔ تو اس لیے جب تمہیں ایک حکم مل گیا، اس کی عمر اور اس کے حالات سے تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ بہرحال یہ تم نے پوچھا تو اس کی عمر ہم نے بتا دی کہ نہ بچی ہے اور نہ بوڑھی ہے بلکہ درمیان میں ہے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو اس لیے اب تم فرما بردار بندوں کی طرح اس حکم پر عمل کرنے والے بن جاؤ، بجائے اس کے کہ اس حکم کے اندر تم کیڑے نکالو اور اس میں پس و پیش کرو اور اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کرو۔ بہتر یہی ہے تمہارے لیے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں جو فرمان جاری کر دیا گیا ہے اس پر من و عن عمل کرو۔ یہ واقعہ بھی جاری ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے چند سوالات کیے اور ان کے جوابات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور استدعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ جو باقی رہ گیا انشاءاللہ آئندہ درس میں جو آیات آئیں گی اس میں بیان کیا جائے گا۔ ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو، ان تذبحوا، یہ کہ ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے۔ قالوا، وہ بولے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ، کہا پناہ خدا کی، ان اکون من الجاہلین، کہ ہوں میں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا، وہ بولے دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بتا دے ہم کو، ماہی، کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، کہا کہ وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے، لا فارض، نہ تو بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ بن بیاہی ہے، عوان بین ذالک، درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے۔ فافعلوا، اب کر ڈالو، ما تؤمرون، جو تم کو حکم ملا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔